وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس میں صحافیوں اور دیگر میڈیا پریکٹیشنرز کے تحفظ کے لیے کمیشن کے قیام کا اعلان۔ سینئر سٹیزنز کے لیے بھی کارڈ کے اجرا کی منظوری دے دی۔ میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لینے والے شخص نے 45 کروڑ میں گھڑی بیچ دی اور گولیاں لگنے کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا۔ شروعات کرتے ہیں جی۔ سندھ کیبنٹ میں آج اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ صاحب کی صدارت میں، اور جو پہلی چیز جو اپروو ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام صحافی بھائیوں کے لیے بہت اچھا ہے، کہ کمیشن فار دا پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ ادر میڈیا پریکٹیشنرز CPJMP، جو کہ سندھ اسمبلی نے اس کو پاس کیا تھا اور کیبنٹ نے آج اس کو اپروول دے کر اس کو الاؤ کر دیا ہے۔ اس کے تحت ریٹائرڈ جسٹس رشید رضوی صاحب چیئرپرسن ہوں گے، اس کے سیکرٹری انفارمیشن، سیکرٹری ہوم، سیکرٹری لا، سیکرٹری ہیومن رائٹس، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے فہیم صدیقی صاحب وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ پھر قاضی اسد عابد صاحب جو کہ APNS کے وہ ان کے ممبر ہوں گے۔ ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، مسٹر محمد اطہر قاضی صاحب PBA کے وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو نان آفیشیل ممبرز جو ہیں جو کہ سندھ بار کونسل نے دیا ہے، وہ ایاز تنیو صاحب، پروفیسر توصیف احمد خان صاحب، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ان کا نام دیا ہے، مس شازیہ عمر صاحبہ MPA ہیں، سیدہ ماروی فصیح راشدی صاحبہ MPA ہیں، مسٹر غلام فرید الدین صاحب APNEC۔ میں تھوڑا مختصر رکھوں گا، یہ نوٹیفکیشن آپ کو دیتا ہوں، جس کو نام وغیرہ ویریفائی کرانا وہ کرا لیں۔ اس کے بعد سندھ کابینہ نے سینئر سٹیزنز کے لیے جو 60 سال سے زائد لوگ ہیں ان کے لیے کارڈ کی اس کی فارمیٹ کی منظوری آج دے دی ہے۔ ان کو کارڈ ایشو ہوگا اور پھر اس کی جو مراحل ہیں وہ تفصیلات پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ صوبائی وزیر نے آرکائی ڈپارٹمنٹ میں پریس کانفرنس کے دوران بارش سے متاثرہ کسانوں کو سبسڈی سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر نے عمران خان سے متعلق کہا جو شخص کبھی منی لانڈرنگ میں پکڑا گیا آج فارن فنڈنگ میں بھی پھنس چکا ہے۔ آپ فارن فنڈنگ میں آپ نے اکاؤنٹ چھپائے، الیکشن کمیشن سے ہم نے اکاؤنٹ چھپائے، اور پھر جو توشہ خانہ میں سے ڈاکے مارے، اس نے ایک قیمتی گھڑی جو کہ 45 کروڑ روپے میں بیچی۔ چھوٹی رقم نہیں ہے 45 کروڑ روپے۔ اپنی لالچ میں، اپنی ہوس میں، پیسوں کی ہوس میں اس شخص نے 45 کروڑ میں وہ گھڑی بیچی، اور کل وہ بات سامنے آ گئی کہ وہ گھڑی کون لے کے گئی تھی، وہ کس کی فرنٹ لیڈی تھی، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے پنجاب میں، کہ تحصیلدار کی ٹرانسفر پوسٹنگ، SHO کی ٹرانسفر پوسٹنگ، SP کی ٹرانسفر پوسٹنگ، DC کی ٹرانسفر پوسٹنگ، سب کے ریٹ فکس تھے۔ اور پھر جیسے عمران خان کی رجیم چینج ہوئی تو پہلی فرصت میں پہلی فلائٹ اس خاتون نے پکڑی اور اس ملک چھوڑ کے چلی گئی۔ اور آپ خود جو ہے وہ اپنے لوگ وہاں پہ بھیج کے وہاں پہ آپ اپنی پلاننگز کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے وہاں پہ تعلقات بہتر کرے، اور آپ خود انٹرویو میں کہتے ہیں جو ہمیں امریکہ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو 8 مہینے جو آپ نے جھوٹ بولا، لوگوں کو برگلایا، آپ نے ایک نیا جھوٹا نیریٹو پیدا کیا کہ ہم غلام نہیں ہیں، تو مقصد ساری چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ اور کب تک آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو گے؟ کب تک لوگوں کے آپ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ساتھ کرتے رہو گے؟ یہ شخص ٹوٹل جھوٹا ہے۔ گھڑی چوری اس پہ ڈکلیئر ہو گئی، اور اس طرح کی جب منی ٹریل پکڑی جاتی ہے نا، اگر یہ کسی تھانے کا کیس ہوتا تو 100% عمران خان گرفتار۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ نے عمران خان کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن اگر کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔